باغ فدق کے حوالے سے کہ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے، اس میں ہم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین آیت نمبر 11 سورہ نساء کو لے کر جو شیعہ کے اعتراضات ہیں حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ پہ، انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے۔ ان کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث لا نورث گھڑی اور اس کو قرآن کی آیت کے سامنے پیش کیا، اور اس پر وہ ٹیکنیکل اعتراض یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو بھی یہ خبر واحد ہے، اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دلیل سے اپنی وراثت مانگ رہی تھیں وہ تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت نمبر 11 سورہ نساء۔ تو لہذا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے مقابل کبھی خبر واحد نہیں آ سکتی، لہذا حضرت ابوبکر صدیق کا استدلال معاذاللہ غلط۔ تو میں آپ یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، خبر واحد، خبر متواتر، مشہور، یہ جو تعریفات غربی قریب وغیرہ ہیں، یہ سب کی سب تعریفات ہمارے اعتبار سے ہیں، جن کو بعد میں یہ خبریں پہنچی ہیں اس اعتبار سے ہیں۔ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات خود سن لی، کیونکہ ہم تک پہنچنے میں ایک فرد، دو فرد، تین فرد روایت کر رہے ہیں، ہمیں شک ہو رہا ہے پتہ نہیں کسی ہو سکتا کسی نے جھوٹ ملا دیا ہو کہ حضور پاک نے یہ بات کہی نہ ہو، لیکن جس نے یہ خود سنی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے حق میں یہ خبر متواتر ہی ہے، ہر خبر متواتر ہے، کوئی یقین سے سرکار نے اس کے سامنے بات کی فرمائی ہے۔ تو لہذا اس لیے یہ بات یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حدیث خود سرکار سے سنی تھی، لہذا ان کے لیے یہ یقینی بات تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل بھی میں اپنی اگلی ویڈیو میں ثابت کروں گا کہ جہالت کی بات ہے یہ کہنا کہ یہ حدیث گھڑی گئی، نہیں، یہ شیعہ کتابوں سے، شیعہ روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بات کریں کہ وہ یہ ہے کہ ہم یوصیکم اللہ فی اولادکم کا جو عموم ہے، کیا اس عموم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں؟ یہ ہے ایک تکنیکی پوائنٹ جس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ دیکھیے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں پر جو کم اور اولادکم جو دو ضمیریں ہیں، ہمارے نزدیک اس عموم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جہاں عمومی بات کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو خطاب کیا گیا قم ضمیر کے ذریعے، جمع مخاطب کی ضمیر کے ذریعے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتا۔ مثلا ہم اسی کے اندر چلے جاتے ہیں، دیکھیے ذرا غور کیجئے سورہ نساء پر، کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے ایک جگہ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ دیکھیے گا، یہ آیت ہے مثنیٰ وثلاث ورباع۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اگر تمہیں یتیموں میں انصاف نہ کرنے کا خوف ہو تو تم نکاح کرو، فَانْكِحُوا جمع مذکر حاضر، ما طاب لکم، قم ضمیر مخاطب کی، حاضر مخاطب کی، من النساء عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے شادی کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ یہاں پر ضمیر دیکھیے بھائی، ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ وما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ سب ضمیر مخاطب کی ہیں اور جمع کی مذکر کی، حاضر کی ضمیریں ہیں۔ اور اس سے ایک بات واضح ہوئی کہ یہاں سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 تک نہیں بلکہ اللہ نے مطلقاً اجازت دی، آپ جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، آیت نمبر 4 اسی سورہ نساء کی، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر دو خوشی سے۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ اللہ آپ کے امتیوں کو حکم دے رہا کہ مہر خوشی سے ادا کرو، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، دیکھیے گا اگر وہ تمہارے لیے پسند کریں کوئی بھی اپنی طرف سے چیز، مطلب یہ ہے طِبْنَ لَكُمْ کی جو ضمیر کا مرجع یہ بھی امتیوں کے لیے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں فرماتا ہے کہ اگر کوئی عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ہبہ کر دے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہیں تو بغیر حق مہر کے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن امتیوں کے حق میں یہ بات نہیں، یہ آپ کا خاص خالصۃ لک من دون المؤمنین اے وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحھا خالصۃ لک من دون المؤمنین، بغیر حق مہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ شادی کرے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے اپنی عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی سے دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان تمام ضمیروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ کو زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔
تو ہمارے نزدیک جہاں پر بھی قرآن پاک میں بہت ساری اور مثالیں، ضمیر مخاطب کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ حکم نازل کرتا ہے کہ اپنی امتیوں کو یہ فرما دیجئے، تو اس سے مراد حضور پاک نہیں ہوتے، مستثنی ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے ہمارے نزدیک یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کے عموم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں۔ اس کے دلائل کیا ہیں؟ جانبین سے کچھ دلائل ہیں۔ ہمارے حنفیوں کے نزدیک تو جتنے بھی اہل سنت کے مذاہب ان تمام کے نزدیک مستثنیات ہیں، وراثت میں سے کچھ لوگ مستثنی ہیں جن کو ارث نہیں دیا جاتا۔ اور ایک وراثت کا پوائنٹ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے اندر مشترک ہے۔ اگر کوئی شخص اس شخص کو قتل کر دے جس کی وراثت اس کو ملنی ہے، مثلا بیٹا خدا نہ خواستہ اپنے باپ کو قتل کر دے، تو اس صورت میں قاتل اپنے مقتول کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن پاک نے کوئی قید اس پر بیان نہیں کی کہ وہ قاتل ہو، مقتول ہو، کوئی بھی ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا، حکم دیتا۔ تو لہذا قرآن پاک کا عموم کا خصوص جانبین سے ثابت ہے۔ دیکھیے گا، یہ میرے سامنے اصول کافی، اس کی آخری جلد، اس کی روایت نمبر 13456 ہے، ذرا غور کیجیے گا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت لا رہے ہیں، قال لا يتوارث رجلان قتل احدهما صاحبہ، کہ وہ شخص وارث نہیں بنیں گے جس میں ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قاتل ہے اور مقتول کے مال سے اس کو شرعاً پہلے حصہ اس کا بنتا تھا، لیکن قتل کرنے کے بعد اب اس کا حصہ نہیں رہے گا، یہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں میں ہے، حالانکہ قرآن میں اس کی کوئی تخصیص بیان نہیں کی گئی۔ اسی طرح دیکھیں، ایما رجل ذو رحم قتل قریبہ لم یرثہ، کہ کوئی بھی ذو رحم محرم اگر کوئی اپنے اس کو قتل کر دے جس کی اس نے وراثت پانی تھی، تو قتل کرنے کے بعد اس کی مقتول کی وراثت کا حصہ قاتل کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح بہت ساری ایک مسئلہ اور ہے جو ہمارے نزدیک نہیں ہے، اہل تشیع کے نزدیک، وہ ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیئا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی حل ہوتی ہے، لیکن چلیں ہم اس کی طرف بھی نہیں جاتے، کہ عورتیں کو عقار میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ عقار ناقابل انتقال چیزیں، زمین، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ باغ فدق بھی عقار ہی ہے۔ شیعہ کا اپنا اصول فروع من الکافی میں دیکھیں کیا ہے، کہ عورتیں وہ حصہ نہیں پائیں گی، النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا، زمین میں سے اور عقار میں سے عورتوں کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ مستثنیٰ ہے قرآن کی آیت سے، آپ نے مستثنیٰ کیا، خاص کیا ہے۔ قرآن کے اندر ایسا کوئی بھی خصوص موجود نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ وارث نہیں بناتے، تو یہ آیت کے اندر انہوں نے خصوص پیدا کیا، تو یہ خصوص تو آپ کے اندر موجود ہے، یہ خصوص تو ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے گا، یہ کتنی روایات ہیں جو اس پر ہیں کہ لا ترث النساء من عقار الارض شیئا، زمین کی عقار میں سے، یعنی ناقابل انتقال چیزوں میں سے عورت کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ یہ آپ کی اصول کافی کی روایت نمبر، جو یہاں روایت نمبر لکھی میں آپ کو ایک سنا دیتا ہوں، 13413، الیس النساء من الدور والعقار شیء، عورتوں کا گھروں اور عقار میں سے یعنی ناقابل انتقال چیزوں میں سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی فروع من الکافی ہے۔ اب قرآن سے کس دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ عقار یا کوئی گھر وغیرہ میں عورت کا حصہ نہیں ہوتا؟ قرآن پاک نے مطلقاً بیان فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان عورتوں کا 1/4 ہے جو تم چھوڑ کر مرو، مما ترکتم، دیکھو قرآن پاک نے صراحتاً فرما دیا جو تم چھوڑ کر مرو۔ اب یہ عموم کے لیے، اس عموم میں سے آپ نے عورت کو خاص کیا ہے اور کہا ہے کہ عورت کو گھروں میں سے اور عقار میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ تو لہذا یہ خصوص یوصیکم اللہ فی اولادکم لے جانبین موجود ہے کہ بعض لوگوں نے وہ اور رشتہ داریاں اور بہت سارے لوگ بھی اس میں سے خاص کیے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں اولاً شامل ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کو دلائل دی ہیں کہ یوصیکم جہاں پر بھی امت سے خطاب ہوتا ہے، وہ قوم کا اگر خطاب ہو اس میں سرکار شامل ہوتی ہے، امت ہی مراد ہوتی ہے، تو لہذا یوصیکم اللہ یہ امت سے خطاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہیں ہے۔